الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج متن البیقونیہ کی پہلی اصطلاح حدیث کی پہلی قسم پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ اولها الصحیح وهو متصل اسناده ولم یشذ او یعل یرویہ عدل ضابط عن مثلہ متعمد فی ضبطہ ونقلہ۔ تو عزیزو، علامہ البیقونی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی اصطلاح میں سے جو پہلی قسم ہے وہ صحیح ہے۔ اولها الصحیح، وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، پہلی قسم۔ تو اس کی آگے تعریف فرماتے ہیں کہ صحیح کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَتَّصَلَ إِسْنَادُهُ، صحیح وہ حدیث ہوتی ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ متصل ہو۔ وَلَمْ يَشُذَّ، وہ حدیث جو ہے شاذ نہ ہو۔ او يُعَلَّ، اور اس حدیث میں علت نہ پائی جائے۔ یرویہ عدل ضابط عن مثلہ، کہ اس روایت کو نقل کرنے والا جو راوی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہو اپنی مثل آپ ہو عدل کے اندر اور ضبط کے اندر، متعمد فی ضبطہ و نقلہ، اور نقل اور ضبط کرنے میں اپنی مثال آپ ہو، یہ بھی اس کے اندر صفات پائی جائے۔ عزیزو، علامہ البیقونی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے صحیح حدیث کی تعریف کی ہے، اور اس کے اندر 5 شرطیں اس نے بیان کی ہے۔ 5 شرطیں بیان کی ہیں کہ صحیح وہ ہوتی ہے جس کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو۔ نمبر 1، سند متصل ہو۔ سند متصل کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ جو راوی بیان فرما رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں کہ اس نے سنی ہے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، یہ سلسلہ اس صحابی تک پہنچ جائے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا ہے، کوئی راوی نیچے گرا ہوا نہ ہو، یہ سند متصل ہو، منقطع نہ ہو، کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو، اس کی سند متصل ہو۔ آگے ایک ولم یشذ، وہ جو ہے حدیث شاذ نہ ہو۔ تو شاذ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو انشاءاللہ اصطلاح بھی آگے آ رہی ہے، تو میں وہ وہاں پر بھی بیان کروں گا۔ حدیث شاذ وہ ہوتی ہے کہ ایک راوی وہ اپنے ثقہ کی مخالفت کرے، ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کر دے۔ ایک حدیث بیان کی ہے، حدیث بیان کرنے کے بعد وہ ایک ایسا جملہ لے آئے ہیں، ایک ایسی بات لے آئے ہیں جو اس سے بڑا ثقہ راوی ہے، اس کی روایت میں یہ چیز نہیں ہے، وہ یہ بیان نہیں کرتا، یہ بیان کر رہا ہے، تو یہ اب اس کی بڑے کی مخالفت کر رہا ہے جو اس سے ثقہ راوی ہے، تو اسے کہتے ہیں شاذ۔ او یعل، کہ اس حدیث کے اندر علت نہ ہو، نہ سند کے اندر علت ہو، نہ حدیث کے اندر جو متن ٹیکسٹ ہے اس میں علت ہو۔ اگر علت پائی جائے گی تو حدیث صحیح نہیں رہے گی، تو حدیث معلل بن جائے گی حدیث۔ اب وہ جو علت ہوتی ہے وہ ہر عام آدمی کو جاننے کا نام، جو ہر عام آدمی نہیں جان سکتا، اس کو حفاظ الحدیث، ماہرین حدیث بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو آگے علامہ البیقونی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر جو راوی ہے اس کے اندر عدل کی صفت ہو، جتنے راوی ہیں وہ عدل میں اپنی مثال آپ ہوں، عدل کے اندر اپنی مثال آپ ہوں۔ تو عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل سے مراد یہ ہے کہ وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، اس کے اندر ایسی چیزیں نہ پائی جائیں جو خلاف تباہ ہوں، جو خلاف اس جو زمانہ ہے، جو علاقہ ہے، جس شہر میں رہ رہا ہے، مثال کے طور پر کھڑے ہو کر کھانا پینا، ہوٹلوں پر بیٹھنا، میلوں ٹھیلوں پر جانا، یہ جو ہے
علاقے کے اندر یہ چیز نقص سمجھے جاتے ہیں، یہ عدل اور اس کے تقوی کے خلاف سمجھے جاتے ہیں۔ ہر علاقے کا اپنا ایک جو ہے عدل کی تعریف ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کیا ہوں، وہ جو راوی ہوں سارے کے سارے اس کے اندر کیا ہوں، یہ چیزیں نہ پائی جائیں۔ ضابط، وہ ضبط کرنا، شیخ نے جو چیز بیان کی ہے ہو بہو اسے یہ ہے کیا کر لے، ضبط کر لے، اس کو یاد کر لے۔ اب شیخ اس نے کبھی بھی اس سے وہ حدیث سنی ہو جو استاد ہے اس کا، تو اس نے ہو بہو وہی حدیث سنا دی، ازبر، اتنا ضابط ہو۔ 4 سال 5 سال 10 سال بعد جو کسی نے پوچھا جو وہ جو حدیث ہے جو آپ نے اپنے شیخ سنی سی وہ سنائیے، تو اس نے ازبر وہی حدیث سنا دی، اس میں کوئی کمی پیش نہیں کی۔ تو اسے کہتے ہیں ضبط کا اس راوی کے اندر معیار یہ ہونا چاہیے۔ تو ضبط کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کہ سن کر یاد کر لینا، حافظہ اتنا قوی ہو کہ وہ جو ہے اس کو سمجھ لے، یاد کر لے، ضبط کر لے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ لکھ لینا، ضبط کا معنی ہوتا ہے لکھنا، جو شیخ نے پڑھایا ہے اسے لکھ لیا ہے، اسے محفوظ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے علامہ صاحب نے تاکید بیان کی ہے کہ متعمد فی ضبطہ و نقلہ، کہ وہ نقل اور ضبط کے اندر زیادہ قوی ہو، متعمد اپنی صفت آپ ہو، یہ کمال ہو، تو یہ ہے صحیح کی تعریف۔